میں بالکل جو ہے وہ ایکسٹمپور بول رہا ہوں، کوئی اس کے اوپر ایز سچ پلاننگ نہیں ہے. میں اسپیکنگ فرام ڈائریکٹلی اسپیکنگ مائی ہارڈ آؤٹ جس کو کہتے ہیں، وہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ٹائم یہ ہے کہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے یہ ٹائم اس کو ہم بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کریں. تو میرے پاس جو ہے، جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا کانٹینٹ کیلنڈر جو ہے اسپیشلی اس حساب سے، اس ایسپیکٹ سے آلریڈی تیار کر کے رکھا ہوا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا ڈریم جو ہے اس کو تھوڑا سا پرولونگ کر دیں، اس کو ری اسکیجول کر دیں، کیونکہ دیکھیں یہ ابھی جو ریئلٹی ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ 2 سال تک جو ہے نا یہ ادھر ہی ہے اور یہ کہیں نہیں جا رہی، کم از کم 2 سال تک. یار آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایک انالیسس شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور بیسیکلی وہ انالیسس جو ہے وہ میں آپ لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یعنی کہ آپ لوگوں کی پوزیشن سے آپ لوگوں کے لیے جو ہے میں وہ انالیسس پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ساری سچویشن کو جو بھی ابھی چل رہی ہے اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ اب کیا کر سکتے ہیں، یا آپ لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اب، اور کیا آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا. اسپیشلی کیونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت 2 جو ہے نا وہ پوزیشنز میں تھے. یا تو کچھ لوگ ان میں سے جرمنی جو ہے وہ پڑھنے کے لیے آنے والے تھے، بالکل امیڈیٹلی وہ آنے والے تھے، یا وہ جاب سیکر ویزا پہ آنے والے تھے. اور کچھ لوگ آپ میں سے ایسے ہیں جو اس وقت صرف جو ہے وہ انفارمیشن گیدرنگ کا کام کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے اگلے سال یا اس سے اگلے سال یا 2 سال بعد آپ لوگوں نے جرمنی آنے کا جو ہے وہ پلان کرنا ہے. تو سب لوگوں کے لیے جو کرنٹلی آنے والے بھی تھے اور جنہوں نے لیٹ بھی آنا ہے، ان سب کے لیے جو ہے نا وہ میں اس پوری سچویشن کو آپ کے لیے انالائز کرنا چاہتا ہوں، جو بھی اس وقت ریئلٹی جو ہے نا وہ چل رہی ہے یہاں پہ ایز آف ناؤ. ٹھیک ہے، یعنی مارچ کا مڈ چل رہا ہے، ابھی مارچ 19 ہے. تو ایز آف ناؤ جو بھی سچویشن، جو بھی گراؤنڈ ریئلٹی اس وقت چل رہی ہے، آپ لوگوں نے یار یہ دیکھ لیا ہے کہ اب تو آپ لوگوں کو سارا یہ کلیئر ہو گیا کہ آپ کے اپنے اپنے جو ملک ہیں وہاں پہ بھی اس چیز کا کافی زیادہ جو ہے نا وہ افیکٹ شروع ہو گیا ہے، اور ہر چیز بند ہونا شروع ہو گئی ہے. آپ لوگوں نے آلریڈی یہ چیز آبزرو کر لی ہے. یہ آج سے 2 ہفتے پہلے یہ نہیں تھا، جبکہ یہاں پہ یہ ہو چکا تھا، لیکن کئی ملکوں میں ساؤتھ ایشیا میں ایسی سچویشن نہیں تھی. تو سچویشن جو ہے یونیورسٹیز کے حوالے سے وہ بیسکلی یہ ہے کہ انہوں نے 19 اپریل کا کہا ہے کہ 19 اپریل تک پوسٹ پون ہے اور پھر وہ کھلیں گی. آج جو ہے وہ ابھی 19 اپریل میں 1 مہینہ رہ گیا. ٹھیک ہے، اور جس حساب سے جو سپیڈ جا رہی ہے اور جو آپ سارا گراف دیکھ رہے ہیں جو اس پورے سچویشن میں جا رہا ہے وہ اوپر جاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ایکسپونینشلی جو ہے وہ گرو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ابھی تک کہیں کوئی ایسی سچویشن نہیں آئی یہاں پہ جرمنی کے اندر کہ وہ اسٹیگننٹ ہو گیا ہو، وہ اسٹیبل ہو گیا ہو، یا وہ نیچے کیا ہو. نیچے تو جانا دور کی بات ہے، ابھی وہ اسٹیگننٹ بھی نہیں ہوا ایز آف ناؤ. ٹھیک ہے، اور یہی پریڈکشنز آ رہی ہیں سارے ہیلتھ ایکسپرٹس کی طرف سے، جنہوں نے کیلکولیٹڈ پریڈکشنز کی ہوئی ہیں کہ یہ ابھی اوپر جائے گا اور اوپر جائے گا. ٹھیک ہے، تو لگ نہیں رہا کہ اگلے 4 ہفتوں میں کیا ایسی چیز ہو جائے گی کہ یہ ایک دم سے جو ہے وہ اسٹیگنٹ ہو جائے گا، یہ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. ابھی تک ایسے کوئی آثار جو ہے وہ نظر آ نہیں رہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 4 ہفتوں میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ کھلنے لگی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جسٹ ایک نوٹیفیکیشن تھا جو انہوں نے دیا تھا، اور یہ ایک اور نوٹیفیکیشن بھی دیا جا سکتا ہے 2 ہفتے بعد کہ بھائی ہم 1 مہینے کے لیے اور اس کو پرولونگ کرنے لگے ہیں، پوسٹ پون کرنے لگے ہیں، یا 2 مہینے کے لیے اور کرنے لگے ہیں، یا 3 مہینے کے لیے اور کرنے لگے ہیں. اور وہ کوئی بھی اس کا الٹرنیٹیو سولوشن جو ہے وہ نکال لیں گے کہ وہ کہیں گے کہ جو اسٹوڈنٹس آلریڈی انرولڈ ہیں وہ آن لائن سیمینارز ہم ان کو دے دیں گے، یا ان کو ہم لیکچرز جو ہیں وہ بھیج دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم پڑھائی کنٹینیو کریں گے، یا اسائنمنٹس بھیج دیں گے. کوئی بھی اس کا سولوشن جو ہے وہ نکل آئے گا. ٹھیک ہے، آف کورس وہ ویسا تو نہیں ہوگا جیسا یونیورسٹی میں اٹینڈ کر کے آپ کرتے ہیں، لیکن اس کا سولوشن جو ہے وہ نکل آئے گا. مجھے ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ اگلے 1 مہینے میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ کھل جائیں گی. ٹھیک ہے، ایز آف ناؤ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں. اور یہ ایک کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ کیلکولیٹڈ گیس ہی کہہ لیں کہ آبویسلی یہ فگر سے سامنے جو ہے نا یہ نظر آ رہا ہے. اب بات آ جاتی ہے ان لوگوں کی جنہوں نے سمر میں نہیں آنا تھا اور جنہوں نے ونٹر میں آنا ہے اس دفعہ. اب ونٹر جو ہے جرمنی میں وہ شروع ہوتا ہے اکتوبر میں. ٹھیک ہے، سیمیسٹر جو ونٹر کا، تو اکتوبر میں ابھی ہیں کوئی 5-6 مہینے کے قریب ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ کافی ٹائم ہے ابھی. لیکن اگر آپ اس وقت سچویشن دیکھیں یورپ کی
اسپیشلی، اور جو یورپ میں 3 سب سے بری طرح جو افیکٹ ہوئے ہیں ملک، جس میں اٹلی، اسپین اور جرمنی، یہ 3 ہیں. اگر آپ ان 3 ملکوں کی سچویشن دیکھیں، یہاں کے آپ جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، ٹاپ ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں، ان کے آپ انالیسس دیکھیں، پوری دنیا کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے انالیسس دیکھیں، سب لوگ ایک ہی کامن بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ 2 سال تک جو ہے نا یہ ادھر ہی ہے اور یہ کہیں نہیں جا رہی، کم از کم 2 سال تک. اب 2 سال میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ 2 سال تک ہی پوسٹ پون رہیں گی، یا لوگ جو ہے وہ ابھی، کیونکہ ٹریول بین جرمنی نے ریسنٹلی لگایا ہے، بلکہ بین تو وہ 3-4 دن پہلے لگا چکے تھے. جو 4-5 EU کنٹریز ہیں، جیسے یہ ہو گئی لگزمبرگ ہو گئی، سوئٹزرلینڈ ہو گئی، ڈنمارک ہو گئی، ان پہ تو وہ لگا چکے تھے آلریڈی، لیکن کل انہوں نے جو ہے وہ نان EU جو ہیں ان کے اوپر بھی لگا دی، اور ایئرپورٹ سے وہ لوگوں کو واپس بھیجنا شروع ہو گئے ہیں. اور یہ ابھی تک انہوں نے کلیئر نہیں کیا کہ وہ اسٹوڈنٹس جس کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ہے اس کو وہ بھیج رہے ہیں نہیں. ٹھیک ہے، یہ اس میں بھی ابھی ایمبیگوٹی ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ سے کہہ یہ رہا تھا کہ ونٹر سیمیسٹر کی بات کر رہا تھا کہ اب ونٹر سیمیسٹر میں جو ساری دنیا کے ایکسپرٹس ہیں اور جو ملک زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں ان سب کے بھی، اور جو بھی اسٹڈیز آ رہی ہیں، جو بھی ویکسین کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ہر ایسپیکٹ سے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار ایٹ لیسٹ 2 سال تک یہ چیز جو ہے نا کہیں جانے والی نہیں ہے. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال تک سچویشن جو ہے وہ اس طرح سے نارمل نہیں ہوگی جیسے جرمنی میں آج سے 2 مہینے پہلے یا جنوری سے پہلے جو سچویشن ہوتی تھی، جب پہلا کیس نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جو لائف ہوتی تھی. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ جو ٹریول بینز ہیں وہ 6-7 مہینے بعد ہٹ جائیں، آلدو کہ یہ گورنمنٹ پالیسیز ہیں، اس میں مجھے نہیں پتا کہ وہ کب ہٹائیں گے، وہ سچویشن دیکھ کے ڈیسائیڈ کریں گے. ابھی تو ان کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کب ہٹائیں گے، اسی لیے انہوں نے کوئی ڈیڈ لائن اس کی دی نہیں ہے. تو یہ 2 سال تک اوور آل سچویشن جو ہے وہ ایب نارمل رہے گی. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے روٹین کی نہیں، جو روٹین کی ہوتی تھی پہلے وہ نہیں رہے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی آف کورس ان کو بھی اس سے افیکٹ پڑے گا. اور اگر یہ 2 سال تک سچویشن رہے گی تو 6 مہینے جو اگلے آنے والے ہیں جس میں ونٹر سیمیسٹر شروع ہونا ہے، کیا اس تک، یعنی کہ اکتوبر تک یا سپٹمبر تک، کیا یہ ٹریول بینز جو ہیں یہ ہٹا دیں گے؟ کیا سچویشن اتنی قابو میں آ جائے گی کہ ان کو لگے گا کہ اب سب کو آنے دیا جائے اور ہر چیز ریگولر اور روٹین کے مطابق کر دی جائے؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جو بہت سارے کنٹریز ہیں جہاں پہ ابھی ٹف سچویشن نہیں ہوئی، سویئر سچویشن نہیں ہوئی، اگلے 4 مہینے میں وہاں سویئر سچویشن ہو جائے اور یہ ٹریول بین اٹھائیں، لیکن سرٹن کنٹریز کے اوپر سے، اور یہ کچھ کنٹریز کو کہیں کہ جیسے فار ایگزامپل یہ کہہ دیں کہ انڈیا سے یا ایران سے یا پاکستان سے یا بنگلہ دیش سے، کسی بھی ملکوں میں سے، ان میں سے ان کے لوگ جو ہیں وہ ابھی 1 سال تک جرمنی میں ٹریول نہ کریں اور اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے. اب یہ انہوں نے ابھی کہا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایز اے لیٹس سے کہ ازیوم کر رہے ہیں ہم کہ یہ کہہ سکتے ہیں. یہ اگر تو سچویشن ان ملکوں میں بھی ایسی ہی ہوتی گئی جیسے جرمنی میں ہر روز جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگوں کے لیے تو پھر بھی وہ ڈیسیجن وہی ہوگا نا، اگر یہ ٹریول بین کھول بھی دیں آدھے ملکوں کے لیے، لیکن آدھے ملکوں کے لیے اگر یہ اسی طرح رکھیں ٹریول بین، تو آپ لوگوں کے لیے تو وہ پھر بھی افیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو تو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. کہنے کا یار مطلب سارا یہ ہے، یہ ساری سچویشن کے اوپر بات کرنے کا، کہ جو 2020 ہے وہ بیسیکلی آپ لوگوں کو اپنا، جو آپ لوگوں نے اپنا پلان یا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا جرمنی کے لیے، وہ آپ لوگوں کو بھی انٹرنلی اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ پوسٹ پون کر دینا چاہیے. وہ سچویشن تو آپ دیکھتے رہیں کہ کیسے کیسے جو ہے نا وہ انفولڈ ہو رہی ہے، کیا کیا نئی چیزیں اس میں ڈیولپمنٹ جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، کیسے وہ اس کو ٹیکل کر رہے ہیں، کیا پتہ اس کو جلدی کنٹرول کر لیں، کیا پتہ ویکسین جو ہے وہ جتنا ابھی تک جو ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے، جو 18 مہینے 2 سال کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس کی ٹیسٹنگ میں جو ہے وہ بہت ٹائم لگتا ہے. اگر وہ بن بھی جائے جلدی 2-3 مہینوں کے اندر، یا آسٹریلیا میں یا ایک آدھ جگہ پہ ابھی بن بھی گئی ہے وہ، لیکن اس کی ٹیسٹنگ میں ٹائم لگتا ہے. تو کیا پتہ وہ جلدی بھی آ جائے، وہ 18 مہینوں کی بجائے وہ 12 مہینوں میں آ جائے، وہ 10 مہینوں میں آ جائے، تو بھی کیا اس سال کے اندر جو ہے وہ چیزیں روٹین کے اندر جا سکتی ہیں؟ آپ لوگوں کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ لوگ باہر ابراڈ ٹریول کرنے جا سکتے ہیں؟ کیا وہ سیکیور ہوگا؟ کیا وہ سیف ہوگا؟ کیا یہ ملک وہ الاؤ کریں گے؟ ابھی تک کی سچویشن، آج تک کی سچویشن جو ہے 19 مارچ کی جو سچویشن ہے وہ یہی کہتی ہے کہ یہ پاسبل نہیں نظر آ رہا. اور میں آئی ہوپ کہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد جو میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ثابت ہو جائے، کیونکہ
پھر تو مجھے بہت خوشی ہوگی کیا یہ ساری سچویشن کنٹرول ہوگی. لیکن میں تو صرف فگرز کو اور نمبرز کو دیکھتے ہوئے اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. اب بات جو ہے وہ جاب سیکرز کی بھی کر لیتے ہیں. جاب سیکر کا بھی یار دیکھیں کہ اگر تو آپ نے یہ پلان کیا ہوا تھا کہ آپ جرمنی جو ہے وہ جاب سیکر پہ آنا چاہ رہے ہیں اگلے 2 مہینوں میں, 3 مہینوں میں, 4 مہینوں میں, 5 مہینوں میں, 6 مہینوں میں, ایون 2020 کے اندر, تو آپ لوگوں کو بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ بھی اس ڈیسیجن کو ری ایویلویٹ کریں اور اپنے ذہن میں یہ رکھ لیں کہ جو میں مارچ بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ اس وقت مارچ ہے, کہ جو 2020 ہے نا, اس کو آپ ایک طرح سے جو ہے وہ اپنی پلاننگ سے یا جو آپ کی گول ہیں, یہ جو ٹارگٹس ہیں, اس سے آپ جو ہے نا وہ ایکسکلوڈ کر دیں اور آپ 2020 کے بعد سے جو ہے وہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنا شروع کر دیں جرمنی کے حوالے سے, جو آپ نے یہاں آنے سے پلان کیا ہوا ہے. اس طرح سے میں اس ساری سچویشن کو انالائز کر رہا ہوں ایز آف ٹوڈے. ٹھیک ہے, میں آف کورس کسی نمبرز پہ یا کسی فگرز پہ یا کسی گورنمنٹ کی اسٹیٹمنٹ پہ بات نہیں کر رہا, یہ صرف میں اپنا آپ لوگوں کو اوپینین دے رہا ہوں جو میں سچویشن دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اگلے جو 6, 7, 8 مہینے ہیں, اس سال کے اندر 9 مہینے اور رہ گئے ہیں, تو اس سال کے اندر جو بھی ٹائم رہ چکا ہے وہ جرمنی میں پڑھنے کے لیے جو آنا چاہتے ہیں ان کے لیے, اور جو کام کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں, یعنی کہ فرام اسکریچ اس کی بات کر رہا ہوں, ان کو یہ چیز پرولونگ کر لینی چاہیے اور ان کو 2020 میں یہ پلان جو ہے وہ ڈراپ کر دینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ اپنا جو ڈریم ہے, آپ لوگوں کا, بہت سارے لوگوں کا ڈریم ہے کہ جرمنی جا کے پڑھیں, وہاں جا کے کام کریں, پیسے ارن کریں, اچھی لائف گزاریں, لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا ڈریم جو ہے اس کو تھوڑا سا پرولونگ کر دیں, اس کو ری اسکیجول کر دیں, کیونکہ دیکھیں یہ ابھی جو ریالٹی ہے نا وہ آپ لوگوں کو بتانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں تو اگر آپ لوگوں کو ہر روز بھی یہ سچویشن دیتا رہا ہوں کہ نہیں یار 2 مہینے میں یہ ٹھیک ہو جائے گا, 3 مہینے بعد ٹھیک ہو جائے گا, پھر آپ آ جائیں, پھر آپ جاب سیکر پہ آ جائیں, پھر یہ کر لیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگ کو خود بھی ریالٹی جو ہے وہ جب جیسے جیسے ٹائم آتا جائے گا وہ آپ لوگوں کو پتہ چلتی جائے گی آفیشیل سورسز کے تھرو بھی. تو میں تو آپ لوگوں کو ایک فور کاسٹنگ آپ اس کو کہہ لیں وہ دے رہا ہوں, لیکن یہ پریڈکشن نہیں ہے کوئی, یہ کیلکولیٹڈ آپ اس کو گیس کہہ لیں ایک طرح کا, یہ کیلکولیٹڈ ہی ہے کیونکہ سارے ایکسپرٹس جو ہیں وہ یہ نمبر دے رہے ہیں بیسڈ آن کہ کس ملک میں کس طرح سے یہ جو ہے وہ آیا, پھر اس کی سیکنڈ سٹیج آئی, پھر تھرڈ سٹیج آئی, پھر کتنا کنٹرول ہوا, کتنوں کو ہوا, کتنوں نے آگے کیا, کس طرح سے لوگوں کی پریپریشنز ہیں, ہر چیز کے اوپر بیس کر کے جو ہے نا وہ یہ بات میں کر رہا ہوں. تو 2020 جو ہے اس کو ہم ایک طرح سے جو ہے نا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا جو ہے وہ ہم اس کرائسس کے نام جو ہے نا وہ کر دیتے ہیں ساتھ. اب بہت سارے لوگ جو ہماری یوٹیوب فیملی میں ہیں, جو سبسکرائبر فیملی میں اس وقت ہیں یا جو فیوچر میں بھی شامل ہوں گے, ان میں 2 مختلف قسم کے گروپس ہیں. ایک قسم کے لوگ وہ ہیں جو ابھی ایکٹیولی جو ہے وہ جرمنی آنے والے تھے جیسے میں نے بتایا ابھی, اور دوسرا گروپ وہ ہے لوگوں کا جو ابھی صرف پلاننگ فیز میں ہیں اور وہ آلریڈی اپنی بیچلر اسٹڈیز کر رہے ہیں, یا وہ ایون اپنے کالج اسکول لیول پہ ہیں اور وہ فردر جو ہے وہ بیچلر اسٹڈیز کے لیے جرمنی میں آنا چاہتے ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا آلریڈی پلان ہی یہی تھا, چاہے یہ کرائسس ہوتا یا نہیں, کہ انہوں نے 2 یا 3 سال بعد جرمنی آنا ہے. وہ صرف پہلے سے تیاری کرنے کے لیے انفارمیشن ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کمیونٹی کا جو ہے وہ حصہ بنے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہت ساری جو ٹاپکس ہیں نا جو ہم نے پچھلے آپ کہہ لیں کہ 1 یا 2 مہینوں میں کور کیے ہیں, اس کے اندر ہم نے یہ چیز بہت زیادہ ایمفسائز کی ہے کہ یہ یونیورسٹی اچھی ہوگی, اس سٹی میں آ جائیں, یا جاب سیکر ویزا ملتا کیسے ہے, یا ویزا نہ ملنے کی کیا کنڈیشنز ہوں گی, یا کون سا کورس اچھا ہے, یا رینکنگ کیسے دیکھنی ہے. یہ والے ٹاپکس ہم نے کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کر کے ڈسکس کیے ہیں پچھلے 2-3 مہینوں میں. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ میں نے اپنی جو فرسٹ ویڈیو بنائی تھی, اور وہ ویڈیو آج سے میں نے 6 مہینے پہلے, ایگزیکٹلی 6 مہینے پہلے یہ میں نے چینل سٹارٹ کیا تھا, اور اس ویڈیو کا ٹائٹل تھا ہاؤ ٹو بیکم سکسیزفل ان جرمنی. ہوپ فلی وہ ویڈیو آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی, اور اگر نہیں دیکھی تو اس ویڈیو کے بعد ضرور جا کے دیکھیے گا. وہ ویڈیو جو میں نے سٹارٹ کی تھی وہ بیسیکلی وہ ویڈیو ڈیفائن کرتی ہے پورے چینل کی آئیڈیالوجی کو, اور پورے چینل کے آپ ایک طرح سے کہہ لیں کہ میجر جو کانٹینٹ ہے اس کو. اور وہ یہ کہ جب جرمنی میں آپ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ آ کے کیا امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں ایک اچھی سکسیزفل خوش کامیاب زندگی گزارنے کے لیے, جس میں بیسک چیزیں میں نے یہ ڈسکس کی تھی کہ لینگویج جو ہے وہ ایک نمبر 1 چیز ہوتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ انٹیگریشن ہوتی ہے, اور یہ دونوں آپس میں جو ہے وہ ملی ہوتی ہیں. اس میں نے نہ یہ بات کی تھی کہ آپ کو جاب کون سی کرنی چاہیے, نہ میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ کس یونیورسٹی سے آپ کو پڑھنا چاہیے. یہ 2 باتیں جو ہے نا یہ بعد میں آتی ہیں.
پہلے جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ سوسائٹی کے اندر آپ لوگوں نے ایک کامیاب انسان جو ہے وہ کیسے بننا ہے، کیونکہ جب آپ مائنڈ میں ہیلدی ہوں گے تب ہی آپ کی باقی لائف جو ہے نا وہ بھی پیسفلی اور سیٹسفیکٹری گزرے گی. تو یہ جو ہے نا میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اب وہ ٹاپکس جو ہم شروع میں کر رہے تھے، آف کورس ہم نے کافی زیادہ ویڈیوز، آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ یہ چینل بیسیکلی یہ انفارمیشنل اور موٹیویشنل چینل ہے. اس پہ صرف جو ہے وہ ہم یہ بات نہیں کرتے کہ اس یونیورسٹی میں آپ چلے جائیں یا اس یونیورسٹی کا اچھا وہ رینکنگ ہے یا جاب سیکر ملتا کیسے، یا انٹرویو میں وہ جاب سیکر کے انٹرویو میں وہ کویسچنس کیا پوچھتے ہیں، یا اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے جو ہے وہ ایکسٹینشن مل جاتی ہے یا نہیں مل جاتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کویسچنس جو ہیں وہ ان امپورٹنٹ ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچنس ہیں، اسپیشلی ابھی آپ لوگ جس اسٹیج پہ ہیں، کیونکہ یہ آپ اسٹیج پار کریں گے تو آپ اگلی اسٹیج پہ آئیں گے. لیکن ان کویسچنس سے زیادہ امپورٹنس جو ہے وہ ان ٹاپکس کے اوپر ہے کہ آپ نے یہاں آ جانے کے بعد اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے اور کیسے آپ اس سے میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں ایک منٹ کے اگر یہ سوچیں کہ جرمنی آپ آ کیوں رہے ہیں، آپ آ اس لیے رہے ہیں کہ آپ ایک اچھی زندگی گزار سکیں. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک اچھی جاب کر سکیں، ایک اچھا آپ کا لیونگ جو اسٹینڈرڈ ہے وہ ہو، لائف سٹائل آپ کا اچھا ہو، آپ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ ایک رسپیکٹیبل لائف گزار سکیں، آپ لوگ خوش رہ سکیں، یہاں پہ اچھے زیادہ پیسے کما سکیں. بیسیکلی تو آپ لوگوں کا یہ پرپز ہے نا. یہ تو آپ لوگوں کا کوئی ایونچوئل زندگی کا گول نہیں ہے کہ میں نے جاب کا ویزا انٹرویو کیسے پاس کرنا ہے یا کس یونیورسٹی میں رینکنگ کیسی ہوتی ہے. یہ سارے تو پروسیسز ہیں جن سے گزر کے آپ آتے ہیں. تو اس لیے میرا فوکس ہمیشہ سے جو ہے وہ زندگی کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم صرف ویزا اور یونیورسٹی کی بات کریں. آلدو کہ اس کے اوپر ہم نے بے تحاشا ویڈیوز بنائی ہیں. اب تو میرے چینل میں آلموسٹ 100 ویڈیوز ہونے والی ہیں اور بہت ساری ویڈیوز جو ہے نا وہ اس انفارمیشن کے اوپر اویلیبل ہیں. اور ابھی میں نے ریسنٹلی انسٹاگرام جو ہماری فیملی ہے اس سے میں نے پوچھا بھی ایک کویسچن، اور آپ لوگوں میں سے بہت سارے جو ابھی دیکھ رہے ہیں جنہوں نے انسٹاگرام پہ مجھے آنسر بھی کیا کہ اب ہم جو ہے وہ بیسیکلی جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا جس میں آپ نے بات کی تھی کہ جرمن لینگویج کیسے سیکھنی ہے، یہاں پہ سوسائٹی میں انٹیگریٹ کیسے ہونا ہے، یہاں پہ جو سوسائٹل نارمز ہیں اس کے بارے میں، یہاں پہ جو دیسیز جو رہتے ہیں ان کو کیا کیا پرابلمس پیش آتی ہیں، یہاں پہ جو جابز ہوتی ہیں ان کو ڈھونڈ کیسے سکتے ہیں، یہاں پہ کون سے شہر اچھے ہوتے ہیں، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے، یہاں پہ بیسیکلی اپنی لائف کو کمفرٹیبل کیسے بنانا ہے. میں نے ہمیشہ آپ کو یہ کہا ہے کہ فوکس جو ہے وہ آپ کے اوپر ہی ہوگا، یعنی کہ آپ کی پرسنالٹی کے اوپر ہی ہوگا. باقی چیزیں اگر آپ بہتر کر لیں گے یا آپٹیمائز کر لیں گے تو وہ امپیکٹ ایونچولی آپ کی اپنی پرسنالٹی پہ ہوگا. تو بہت ساروں میں سے آپ نے جو انسٹاگرام پہ ہیں، پہلے تو یہ کہ بہت سارے آپ لوگوں میں سے انسٹاگرام پہ ہیں اور بہت سارے نہیں بھی ہیں. تو پہلے مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے جو ہیں وہ کیوں نہیں ہیں انسٹاگرام پہ. تو وہ لوگ جو نہیں ابھی تک فیملی کا حصہ بنے وہ بھی انسٹاگرام پہ جائیں یار، اور انسٹاگرام پہ فالو کریں، کیونکہ اس پہ ہم بہت ہی یوزفل ڈسکشن اور انفارمیشن جو ہے نا وہ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو انسٹاگرام پہ بھی مجھے یہی کہا گیا کہ یار ان ٹاپکس کے اوپر ہم ویڈیوز جو ہیں وہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں، جس پہ جرمن سیکھنی کیسے ہے، جس میں کلچر کیسے یہاں کے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، یا ہم نے سوسائٹی میں انٹیگریٹ کیسے ہونا ہے، یا اور جنرل لائف کی ہزاروں ٹاپکس ہیں. تو میرے پاس جو ہے جو میں نے آپ لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست قسم کا کانٹینٹ کیلنڈر جو ہے اسپیشلی اس حساب سے اس ایسپیکٹ سے آلریڈی تیار کر کے رکھا ہوا ہے، اور میں اس کے اوپر وقتاً فوقتاً ویڈیوز بھی بنا رہا ہوں. لیکن اتنی زیادہ میں نے نہیں بنائی کیونکہ بیچ میں بہت سارے اور بیوروکریٹک یا ایڈمنسٹریٹو ٹاپکس جو ہے نا وہ بھی آ گئے، تو میں ان کو بھی ایڈریس کرنا شروع ہو گیا، جو کہ میں کرتا بھی رہوں گا ساتھ ساتھ. لیکن ابھی یہ جو ہمیں 1 سال کا ڈیلے کرنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ اس طرح ہو جائے گا، یہ سب کچھ ڈیلے ہوتا جا رہا ہے، تو اس ٹائم کو میکسیمم یوٹیلائز کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کی ریکمنڈیشن پہ بھی اور میری اپنی بھی یہی وش ہے کہ میں جو یہ والے ٹاپکس ہیں جرمن سیکھنے کے، اور جو سوسائٹی کے، اور جو کلچرل اور جو ڈیلی لائف کے ٹاپکس ہیں، جو جب آپ یہاں آ جائیں گے تو آپ ڈیل کریں گے، اور وہ آپ جرمنی میں رہیں یا آل اوور دا ورلڈ کہیں پہ بھی رہیں، ان کا آپ لوگوں کو سامنا کرنا ہوگا. ان کے اوپر فوکس تھوڑا سا زیادہ کروں اور ان ٹاپکس کو دوبارہ سے کیپچر کروں جو بیسیکلی اس چینل کا مین ایسنس ہے. کیونکہ دیکھیں یہ تو ٹاپکس، اگر آپ یہ جو ٹاپکس ہیں نا یہ تو آپ کو بہت مل جائیں گے، یہ تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ مل جائیں گے جو یہ ٹاپکس بتا رہے ہیں، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی غلط کر رہے ہیں، لیکن یہ ابینڈنس آپ کو مل جائے گی. اور یہ بیسیکلی کہ ایک اچھی یونیورسٹی ڈھونڈنی کیسے ہے، یہ گوگل پہ ہارڈلی جو ہے نا یہ 2 کلکس کی مار ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے تو ایون یوٹیوب ویڈیو جو ہے وہ اگر نہ بھی ہو تو بھی آپ لوگوں کو کوئی ہرڈل ہوگی نہیں. لیکن جو بعد کے ٹاپکس آتے ہیں جو آپ کی لائف کو ڈٹرمن کرتے ہیں، جو آپ کی لائف کے ساتھ اٹیچڈ ہیں،
یہ بیسک جو ٹاپکس ہیں جو آپ کو پرسنل ڈیولپمنٹ پروسیس میں آپ کو جو ہے وہ ہیلپ کریں گے اور جو آپ کو زندگی میں جو ہے وہ آپ کو بیسکلی ایک ڈائریکشن دیں گے, ایک ویژن بنائیں گے. آپ لوگوں کو اپنا خود کی جو پرسنالٹی ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے اندر اپنے آپ کو سیلف ریفلیکشن کرنے کے اوپر آپ لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ ہیلپ کریں گے. یہ ٹاپکس بیسکلی ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ اصل میں کام آتے ہیں. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یار اس طرح کے یہ سائڈ جو ٹاپکس کی اس کو بھی لے کے چلیں گے, جو یونیورسٹی ریلیٹڈ یا جو ایڈمنسٹریٹو ٹاپکس ہیں, بیوروکریٹک ٹاپکس ہیں, اس کو بھی لے کے چلیں گے. لیکن کیونکہ اب ہمیں ٹائم مل گیا تو آپ لوگوں سے بھی میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ جو ٹائم آپ نے پلان کیا ہوا تھا بھی لیکن اب وہ آپ کا 7 مہینے 8 مہینے 9 مہینے ان نیچرل ریزنس کی وجہ سے ڈیلے ہو گیا, اس سارے ٹائم کو آپ اس طرح کی چیزوں میں انویسٹ کریں, جیسے کہ آپ جرمن لینگویج سیکھنے میں انویسٹ کریں, جیسا کہ آپ یہاں پہ اور زیادہ سوسائٹی کو سیکھنے کے بارے میں انویسٹ کریں, جیسا کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپلور کرنے کے اوپر انویسٹ کریں, جیسا کہ آپ اپنے کریئر پرسپیکٹیوز جو ہیں, جو فیوچر پرسپیکٹیوز ہیں, ان کو آپ ایکسپلور کرنے کے اوپر اسپینڈ کریں. جیسا کہ آپ اس کے اوپر اسپینڈ کریں کہ یار میں وہاں چلا جاؤں گا, میں پڑھائی کر لوں گا, میں جاب کر لوں گا, اس کے بعد میں کیا کیا اور چیزیں ایکسپلور کر سکتا ہوں, وہاں پہ اور کیا کیا لوگ کر رہے ہیں جو ہماری طرح کے ہیں, جو یہاں سے دیسی گئے ہوئے ہیں یا ایون دیسی نہیں بھی ہیں, جو جرمنز ہیں وہاں پہ کیا کیا اور ہو سکتا ہے. یعنی کہ آپ تھوڑا سا جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس جا کے بھی سوچیں, بجائے اس کے کہ یار ایک دفعہ بس ٹپکل یہاں پہ ایڈمیشن لیا, آئے, ایک جاب شروع کر دی, نہ لینگویج سیکھا, نہ کچھ کیا, نہ کسی سے انٹریکشن کی, بالکل ہی آئسولیٹ ہو گئے. اب تو خیر آئسولیشن ہر کسی کو کرنی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے, لیکن آن اے سیریس نوٹ کہ بہت سارے لوگ ہمارے ان کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ سوشل آئسولیشن میں ویسے ہی چلے جاتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا بھی, میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے انفارچونیٹلی انہوں نے سوسائڈ بھی کر لی, اور یہ ایک نہیں, یہ بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں مختلف یورپین کنٹریز میں جو باہر سے لوگ آتے ہیں. یہ تو ایک ایسا ہوا جو پرومیننٹ ہو گیا. تو اس لیے یار وداؤٹ فردر ڈو اس کو اور زیادہ ایکسٹینڈ کرنے کے بعد میں بالکل جو ہے وہ ایکسٹیمپور بول رہا ہوں, کوئی اس کے اوپر ایز سچ پلاننگ نہیں ہے. میں اسپیکنگ فرام ڈائریکٹلی اسپیکنگ مائی ہارڈ آؤٹ جس کو کہتے ہیں, وہ آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ٹائم یہ ہے کہ جو ٹائم ہمیں ملا ہے یہ ٹائم اس کو ہم بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کریں, اور جتنے بھی ٹاپکس ہیں جو ہماری پرسنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, جو ہماری پرسنل لائف سے ریلیٹڈ, جو ہمیں کسی بھی طرح ایلیویٹ کر سکتے ہیں, کسی بھی طرح اٹھا سکتے ہیں, زندگی میں ایک بہتر انسان بنا سکتے ہیں, چاہے ہم جرمنی میں رہیں یا کہیں بھی رہیں دنیا میں, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر طریقے سے وہ ٹاپکس جو ہیں وہ ہماری مدد کر سکتے ہیں. تو ہم ان چیزوں کے اوپر بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ فوکس جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالیں. لیکن آف کورس کیونکہ میں جرمنی میں ہوں اور جرمنی کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے, بہت پرانی اب تو ہو چکی ہے, اور یہاں پہ میں نے مختلف چیزیں ایکسپیرینس کی ہوئی ہیں, تو وہ ایکسپیرینسز بھی شیئر کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کے ساتھ, تاکہ آپ لوگ ان سے جو ہے اپنے اپنے حساب سے جو آپ لوگوں کے لیے انفارمیشنل چیز اس میں سے ہو یا جو آپ کے لیے کارآمد ہو وہ آپ اس میں سے نکال سکیں, اور جو کچھ بھی جو غلطیاں میں نے کی ہیں, جو ایکسپیرینسز میں نے کی ہیں, آپ اس سے سیکھ سکیں. تو وہ پارٹ بھی چلتا رہے گا, ساتھ ساتھ یونیورسٹیز بھی چلتی رہیں گی, ایڈمیشنز بھی چلتے رہیں گے, ویزا بھی چلتا رہے گا. اس سائڈ پہ جو ہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کا جو ہے نا وہ کام وہ بھی چلتا رہے گا. تو انسٹاگرام پہ آپ لوگوں نے آلریڈی مجھ سے کافی سجیشنز شیئر کی ہیں, اور میرا اپنا بھی کانٹینٹ پلان اس حساب سے کافی رچ ہے. لیکن وہ لوگ جو ابھی یہاں دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے ابھی تک کوئی سجیشنز شیئر نہیں کی, تو آپ لوگ بھی شیئر کریں سجیشنز کہ آپ لوگ کس قسم کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, چاہے وہ پرسنل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ ہو, چاہے وہ جرمنی سے ریلیٹڈ ہو, کسی بھی چیز سے وہ ریلیٹڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی پرابلم بھی فیس ہو رہی ہو اس وقت زندگی میں, تو آپ وہ کانٹینٹ جو ہے اس ٹاپک کا یا اسپیسیفک ٹاپک کا یا پورے فیلڈ کا وہ نام بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں, کامنٹس میں شیئر کریں. اگر آپ کامنٹس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے نام کے ساتھ نہیں شیئر کرنا چاہتے تو آپ انسٹاگرام پہ ڈائریکٹلی مجھے ڈی ایم بھی کر سکتے ہیں, آپ مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں, اباؤٹ سیکشن کے اندر ای میل ہے. تو آپ لوگ سب جو ہیں وہ اپنے اپنے ٹاپکس, اپنے اپنے آئیڈیاز جو آپ لوگ جس کے اوپر آپ لوگ سننا چاہتے ہیں مجھے, یا جس کے اوپر آپ لوگ انفارمیشن چاہتے ہیں جرمنی سے یا ایز ان جنرل, وہ سارے بھی آپ شیئر کریں. اس کو میں اپنے کانٹینٹ پلان کے اندر بھی شامل کروں گا تاکہ اس سے اور لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے. اور اس کے علاوہ اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یار وہ لوگ جو ابھی ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں اور انہوں نے میری باقی پچھلی ویڈیوز دیکھی ہیں اور یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ان کو میری ویڈیوز جو ہیں وہ یوزفل یا انفارمیٹیو لگ رہی ہیں, تو یار پلیز وہ چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے, کیونکہ اس کمیونٹی کو ہم نے جو ہے وہ اور زیادہ گرو کرنا ہے. ابھی تو جسٹ بگننگز ہیں, اس کو ہم نے جو ہے وہ ایک بہت ہی پازیٹیو قسم کی جو ہے وہ ایک کمیونٹی بنانا ہے. تو آپ لوگوں کی سپورٹ جو ہے وہ مجھے اس میں چاہیے ہوگی, اور ابھی تک بہت اچھی پازیٹیو سپورٹ مل رہی ہے جس کے لیے میں بہت شکر گزار بھی ہوں. تو نئے لوگ ضرور سبسکرائب کیجیے گا.
اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ یوزفل یا انفارمیٹیو لگی ہے تو اس کو ایک تھمز اپ دے کے ضرور مجھے بتائیے گا. اور کانٹینٹ پلان یہ جو نیوز ہیں وہ انفولڈ کرتے رہیں گے. اور آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ریسنٹلی میں نے 2 لائیو اسٹریم سیشنز بھی کیے اور اگلا لائیو اسٹریم سیشن جو ہے وہ بھی ہم جلدی جو ہے وہ کنڈکٹ کریں گے. اس کے اندر بھی جو ہے وہ اس ویڈیو سے ریلیٹڈ دوبارہ بات کریں گے. اینڈ میں یہی کہوں گا کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.